السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن گیم کی شرعی حیثیت۔ انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے جو آہستہ آہستہ باہر کی دنیا کا متبادل بنتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا جسے اپنے اندر قید کر لیتی ہے وہ پھر کسی دنیا کا نہیں رہتا۔ انٹرنیٹ پر آج کے وقت میں اتنا کچھ موجود ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر انٹرنیٹ کی تمام چیزوں کو دیکھنا شروع کیا جائے تو ہزاروں سال بھی کم پڑ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ بھی عام دنیا کی طرح نیکی اور بدی دونوں کی گنجائش رکھے ہوا ہے۔ جہاں یہ ایک طرف نیکی کا گہوارہ ہے تو وہیں دوسری طرف برائی کا اڈا۔ انٹرنیٹ پر آج کیا کچھ نہیں ہے۔ خریدنے اور بیچنے والوں کے لیے آن لائن شاپنگ کی سینکڑوں ویب سائٹس، پڑھنے والوں کے لیے ہزاروں آن لائن کتب خانے، لکھنے والوں کے لیے لاکھوں بلاگز اور ویب سائٹس، اہل ادب کے لیے ادبی چینلز اور ویب سائٹس، تفریح مزاج لوگوں کے لیے تفریحی مواد، فلم بینی کے شوقینوں کے لیے ہزاروں فلمیں، موسیقی اور گانوں کے دیوانوں کے لیے بے شمار گانے، آن لائن کمانے والوں کے لیے روزگار کے سینکڑوں مواقع، پڑھانے والوں کے لیے آن لائن کلاس لینے کے ذرائع، حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، طوائف خانوں میں جانے والوں کے لیے آن لائن قہوہ خانے، شرم و حیا کو بیچ کر پیسہ کمانے والوں کے لیے پورن انڈسٹری، فحش بینوں کے لیے ہم بستری اور زناکاری کی ننگی اور برہنہ فلمیں، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے میدان ہیں جن تک رسائی ہر کس و ناکس کے لیے بہت آسان ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک میدان ہے آن لائن گیمنگ، یعنی انٹرنیٹ پر کھیل کا میدان۔ انٹرنیٹ پر سینکڑوں طرح کے کھیل کے میدان موجود ہیں جن کی تقسیم تین طرح سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ کھیل جس میں نہ کوئی فائدہ نہ نقصان، صرف وقت کا ضیاع اور ٹائم پاس۔ پلے اسٹور پر ایسے بہت سے گیم کے ایپ ہیں جن کو لوگ صرف ٹائم پاس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد صارفین کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، نہ انہیں کوئی پیسہ ملتا ہے، بس وہ ٹائم پاس کے لیے اس طرح کے گیم کھیلتے ہیں۔ اس سے گیم بنانے والی کمپنیوں کو تو بہرحال فائدہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اشتہارات دکھا کر اور صارفین کا ڈیٹا بیچ کر پیسہ کما لیتی ہیں، لیکن صارفین کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے گیم کھیلنا اس لیے ناجائز ہے کہ ان میں وقت ضائع ہوتا ہے اور بندہ اپنے ضروری کاموں سے غافل ہو جاتا ہے۔ رسول آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں اور بیکار کی باتوں کو چھوڑنے والا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، دولت کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر کھیل کے وہ ایپ یا ویب سائٹس ہیں جن میں صارفین کا پیسہ تو نہیں لگتا، لیکن صارفین کو انعام کے طور پر کچھ پیسہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کے گیمنگ ایپس کو استعمال کرنے والوں کو کچھ کوائنز یا نقلی سکے ملتے ہیں اور یہ سکے ان کے کھیلنے کے وقت کے حساب سے بڑھتے رہتے ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ ان ایپس میں گیم کھیلتا ہے اس کو اتنے زیادہ سکے ملتے ہیں، پھر یہ سکے ایک مقرر کردہ تعداد میں پہنچ کر اصلی روپیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اصلی روپیوں کی مقدار کوائنز سے بہت کم ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے گیم کھیل کر 1000 کوائنز بنا لیے تو اس کو 1000 کوائنز کے بدلے 100 یا 50 روپے ہی دیے جاتے ہیں، یعنی 1000 کوائنز کی ویلیو 100 یا 50 روپے ہوئی۔ اس طرح کے گیموں سے ملنے والے پیسوں کے استعمال میں ذرا سی وضاحت ہے۔ ان گیموں سے ملنے والے انعام کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ گیم بنانے والی کمپنی دیتی ہے۔ وہ کہاں سے دیتی ہے؟ وہ ان کمپنیوں سے لیتی ہے جو اپنی کمپنی کے سامانوں کا ایڈورٹائز اور اشتہار ان گیم کے اپلیکیشنز کو دیتی ہیں۔ گیم کھیلنے والے صارفین کو انہی اشتہارات کو دیکھنے کے پیسے ملتے ہیں۔ اب واضح رہے کہ اگر دکھائے جانے والے یہ اشتہارات فحش تصویروں یا حرام اشیاء پر مشتمل نہ ہو تو ان پیسوں کا استعمال جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ لیکن ایسا شاید ہی کوئی گیمنگ ایپ ہوگا جس میں فحش تصاویر یا حرام چیزوں کا اشتہار نہ دکھایا جاتا ہو، لہٰذا ان گیموں کے کھیلنے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اس طرح کے گیم والے ایپ میں پہلی قسم کے ایپ سے بھی زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہ صارف انعام کے لالچ میں زیادہ سے زیادہ وقت کھیل میں مصروف رہتا ہے،
حالانکہ اس کے بدلے میں ملنے والا انعام کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ دن بھر کھیلنے والے صرف 100 یا 50 روپے مشکل سے حاصل کر پاتے ہیں، لہٰذا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب ان گیموں کی عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا بن کر رہ جاتا ہے۔ وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت پر نظر کیجیے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ارشاد ہوگا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، اور پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، پس اب عذاب کا مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کے باعث اسلام میں وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، اسے ضائع کرنے کے ہر پہلو کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی صحت اور فراغت اوقات کی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنی ہیں اور ان کو کبھی زوال نہیں آنا، حالانکہ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ جو رب کائنات ان عظیم نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ ان کو کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، لہٰذا انسان کو ان عظیم نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں بہتر استعمال میں لانا چاہیے، یعنی صحت کو اور فراغت کے وقت کو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ نمبر 2، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 3، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ نمبر 4، اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا۔ تیسری قسم ان گیمنگ ایپس کی ہے جس میں صارف کو پیسے لگانے پڑتے ہیں، یعنی جوا کھیلنے جیسا معاملہ ہے۔ ڈریم 11، آن لائن لوڈو یا اور کھیل جس میں صارف کو پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ اس طرح کے گیمنگ ایپ کے مالکان اپنے صارفین کو کچھ روپیوں کے بدلے کھلا کر خود کروڑوں میں کھیل جاتے ہیں۔ ان ایپ کے استعمال کرنے والوں کو 10، 20 یا 150 روپے لگا کر ایک کھیل شروع کرنا پڑتا ہے یا ایک میچ رکھنا پڑتا ہے، پھر اگر اس کی ٹیم نے میچ جیت لیا تو اس کو ایک محدود رقم ملتی ہے، ورنہ وہ اپنے لگائے ہوئے پیسے ہار جاتا ہے۔ ایسے میں مان کر چلیے کہ اگر 1 لاکھ لوگوں نے 10 روپے لگائے تو ایپ کے مالک کے پاس 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ اب ان میں سے صرف 10 لوگ جیت پاتے ہیں، جنہیں 2000، 5000 کر کے کمپنی پیسہ دے دیتی ہے اور بقیہ پیسہ خود رکھ لیتی ہے۔ بعض اپلیکیشنز میں تو صارفین کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ 10، 20، 50 روپے لگانے والوں سے ہی ایک ساتھ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، اور کمپنیاں کچھ جیتنے والوں کو لاکھوں روپے بھی دے دیتی ہیں۔ اس طرح کے گیموں کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور کھیلنا اور اس میں پیسہ لگانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ سراسر جوا ہے جس کے حرام ہونے کو قرآن و حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ ان ایپ سے جیتے گئے پیسوں کا استعمال بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جوا، جسے عربی زبان میں قمار کہا جاتا ہے، در حقیقت ہر وہ معاملہ ہے جس میں مخاطرہ ہو، یعنی قمار کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع نقصان کے خطرے کی بنیاد پر ہو۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسلام نے کھیل کود کو سرے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام میں ہر ایسا کھیل جائز ہے جس میں شریعت کے حدود سے تجاوز نہ ہو اور جس میں دینی یا دنیاوی منفعت شامل ہو، جیسے کشتی، دوڑ، تیراکی، تیر اندازی، تلوار بازی، ورزش وغیرہ۔ ناظرین، آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔